اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بلغنا رمضان اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، دورہ قرآن میں آج ہم 30ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ 30ویں پارے کے آغاز میں سورہ نبا ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 40 آیات ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون قیامت کے بارے میں ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے بارے میں اختلاف نہ کریں، یہ دن برحق ہے۔ سورۃ نبا اور سورہ نازعات قیام مکہ کے دوسرے دور میں اعلان عام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، جب قیامت کے بارے میں اختلاف برپا ہو چکا تھا اور قیامت اور امکان آخرت کے بارے میں عقائد کو پختہ کیا جا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورہ نبا کی پہلی 5 آیات میں قیامت پر اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور اس پر اختلاف کرنے والوں کو ان کی شک اور ان کی حیرت انگیزی پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ قیامت جس کے بارے میں یہ چہمگوئیاں کر رہے ہیں ایک بہت بڑی خبر ہے۔ امکان قیامت کے بارے میں اختلاف غلط ہے اور یہ ہو کر رہے گی۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ آیت 6 سے 16 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت اور حکمت سے آخرت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور آیات 17 سے 20 تک قیامت کے مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آیت 18 میں، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے، آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب بن جائیں گے۔ اگلی آیات میں قیامت کے منکرین طاغی بتائے گئے ہیں کہ ان کو طاغی کہا جاتا ہے۔ طاغی یعنی سرکش، اور ان طاغین کے لیے آگ، کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون ہے۔ آیت 31 سے 37 تک طاغین کے بالمقابل متقین کا انجام جنت بتایا گیا ہے، اور آخری آیات میں اللہ کے اختیارات کی وضاحت کی گئی ہے اور باطل کی شفاعت کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ دن ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف بستہ ہوں گے، کوئی بلا اجازت زبان تک نہ کھول سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ بالکل ٹھیک بات کہے گا۔ وہ دن برحق ہے۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہم نے لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہے، جس روز آدمی دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اس پر کافر پکار اٹھیں گے، کاش میں خاک ہوتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عدالت کا منظر پیش کیا ہے جس میں سارے شفیع یعنی شفاعت کرنے والے بے اختیار ہو جائیں گے۔ لا یملکون، لا یتکلمون۔ قیامت کے دن کلی طور پر اختیارات صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، یعنی سفارش کرنے والے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر منہ نہیں کھول سکیں گے، اور اس کی زبان سے کسی غلط سفارش کے الفاظ نہیں نکل سکیں گے۔ اس کے لبوں پر قول صادق، قول عدل ہوگا۔ لہذا
امکان قیامت کے بارے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ دن برحق ہے۔ قیامت کے دن خوف آخرت سے بے نیاز طاغین اور خوف آخرت کے تحت زندگی گزارنے والے متقین کا انجام مختلف ہوگا، اور ان طاغین سرکشی کرنے والوں سے بچتے ہوئے خوف قیامت کے سائے میں زندگی گزارتے ہوئے متقی بن کر جنت کی حصول کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ سورہ نازیات، یہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں 46 آیات ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون بھی قرآن کے عقیدہ آخرت کو تسلیم کرنا ہے اور فرعونیت اور تغوا کو چھوڑ کر خوف حشیت اختیار کرنا ہے۔ اس سورہ میں لفظ استعمال ہوا ہے تغوا۔ جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جو تغوا یعنی حب دنیا اور خواہشات نفس سے بچ کر روز قیامت اللہ کے حضور قیام کرنے اور جواب دہی کے تصور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو اپنے آپ کو تغوا میں شامل نہیں کرتا، حب دنیا میں غرق نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر دعوت اسلام دے، کیونکہ وہ طاغی یعنی سرکش ہو چکا تھا۔ ہر اس شخص کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا اس سورہ میں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے کر طاغی یعنی سرکش بن جاتا ہے۔ اس کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے امکان آخرت پر ہواؤں، بادلوں اور فرشتوں کے دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، اور قسم ہے جو آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا۔ ہوائیں قانون جزا و سزا کا ثبوت پیش کرتی ہیں۔ ہوائیں اور بادلوں کے نظام پر اللہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ان کو رحمت بنا دے اور جس کے لیے چاہے عذاب بنا دے۔ نازیات یعنی کھینچنے والیوں سے مراد اللہ کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور ہوائیں بھی، جو تناور درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ آیت 8 سے 14 تک قدرت الہی اور انسانی بے بسی سے متعلق آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں۔ قلوب یومئذ واجفہ، کچھ دل ہوں گے جو اس روز کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر پہنچی ہے؟ هل اتاک حدیث موسیٰ، جب ان کے رب نے انہیں طوّا کے مقدس وادی میں پکارا تھا۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش یعنی طاغی ہو گیا ہے۔ اس سے کہنا کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو تیرے اندر خوف پیدا ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی۔ اب اس آخری پارے میں دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بتایا گیا ہے، اور آیت 25 میں کہا گیا آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو خشیت یعنی خوف تقوی اختیار کرے، ڈرے اللہ سے۔ آیت 27 سے 33 میں آخرت کی عقلی دلیلیں دی گئی ہیں اور کہا گیا کیا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اگلی آیات میں منکر آخرت یعنی سرکش طاغین
اور خائفین خوف خدا رکھنے والوں کے مختلف انجام سے آگاہ کیا گیا۔ آخری آیات میں خشیت یعنی اللہ سے ڈرنے اور منذر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز سے فائدہ اٹھا کر تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ منذر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا، یعنی خبردار کرنے والے، وارننگ دینے والے۔ یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر رہے گی؟ کیا تمہارا کام کہ اس کو وقت بتائیں گے؟ تم اس بحث میں کہاں پڑے ہو؟ اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس دن کی خشیت اختیار کرے، یعنی ڈرے، خوف اپنے اندر پیدا کرے اس دن کے لیے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے رہے۔ لہذا دنیا کی مختصر زندگی اور آخرت کی لازوال زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے تقوی سے بچتے ہوئے خشیت الہی اختیار کرنی چاہیے۔ کفار سوال کیا کرتے تھے قیامت کب آئے گی؟ اس سورہ میں ان کو جواب دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کام قیامت کا وقت بتانا نہیں ہے بلکہ صرف خبردار کرنا ہے۔ سورہ عبسہ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 42 آیات ہیں، اور اس کے مرکزی مضمون میں کہا گیا کہ قرآن کی دعوت آخرت پر ایمان لا کے عمل صالح کرو۔ اس سورہ کا زمانہ نزول سورہ عبسہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبوی میں نازل ہوئی، جب کفار کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سے بے اعتنائی ہوئی، یعنی ان کو نظر انداز کیا گیا۔ یہاں سورہ عبسہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر قریش کے سردار آپ کی دعوت تزکیہ کو مسترد کر دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ ایک نابینا آدمی میں اس دعوت تزکیہ کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ شروع کی آیات میں آداب دعوت بیان کیے گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی دعوت کو قبول کرنے والے افراد اور قرآن کی دعوت کو مسترد کرنے والے افراد کے ساتھ ایک داعی اور مبلغ کا رویہ مختلف ہونا چاہیے۔ دعوت قبول کرنے والا ہر شخص اہم ہوتا ہے، دعوت مسترد کرنے والا ہر شخص چاہے وہ کتنا ہی امیر اور با اثر کیوں نہ ہو، داعی کے لیے غیر اہم ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ اس واقعہ کا ذکر کیا گیا اس سورہ میں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے سرداران کی طرف متوجہ رہے، لہٰذا اس سورہ میں منکرین اسلام کی بے جا ناز برداری کی ممانعت کی گئی ہے، جو لوگ کبر و غرور اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تذکیر سے بے بہرہ ہیں۔ ان متکبر سرداروں کے پیچھے پڑنے کی بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا گیا جو حق کے طالب ہیں اور اپنی اصلاح کے خواہش مند ہیں۔ آیات 33 سے 37 تک قیامت کی ہولناکی کی تصویر کشی کی گئی ہے اور نفسا نفسی کے عالم کا بتایا گیا ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص پر نفسا نفسی کی حالت طاری ہوگی، کوئی رشتہ دار، بھائی، ماں، باپ، بیوی، بیٹا وغیرہ کام نہیں آئیں گے، لہٰذا انسان کو اس دن کے لیے خود نیک اعمال کر لینے چاہیے۔ یوم یفر المرء من اخیہ
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اس روز آدمی اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اس روز آدمی اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اعنا علی الغمرات الموت وسکرات الموت، آمین یا رب العالمین۔ سورہ تکویر، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 29 آیات ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون میں بھی قیامت کی ہولناکی کے متعلق بتایا گیا ہے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس سورہ کی ابتدائی 14 آیات قیام مکہ کے پہلے دور یعنی 0 to 3 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی، اور آخری 15 آیات اعلان عام کے بعد الزامات کے دور میں نازل ہوئیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون، نعوذ باللہ، مجنون کہا جا رہا تھا۔ یہ انہی صورتوں میں سے ہے جن کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مناظر قیامت دیکھنا چاہتا ہے اسے سورہ تکویر، سورہ انفطار اور انشقاق کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہاں سورہ تکویر میں بتایا گیا ہے کہ یہ رسول کریم یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن پاگلوں کی گفتگو اور مجنون کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کا اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے۔ ذکر للعالمین یعنی تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ پہلی 6 آیات میں قیامت کے پہلے مرحلے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کی رونق باقی نہ رہے گی، مستحکم اور مضبوط پہاڑ حرکت کرنے لگیں گے، حاملہ اپنے حمل سے بے نیاز ہوگی، اور جنگلی جانوروں پر بدحواسی کا وہ عالم ہوگا کہ وہ اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ آیت 7 to 14 میں قیامت کے دوسرے مرحلے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس قصور میں ماری گئی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ آیات 15 سے 21 تک بتایا گیا کہ قرآن شیطانی القاء نہیں ہے۔ قیامت کے دن کی تیاری کے لیے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس قرآن کی صحیح قدر و قیمت پہچاننا ضروری ہے۔ اس کے مضامین پر غور کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ نہ صرف ستاروں بلکہ رات اور دن کی بھی قسم یعنی گواہی ہے کہ یہ قرآن کاہنوں اور عاملوں کی خرافات سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اسے شیاطین اور جنات لے کر نہیں آئے بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم ہیں یعنی قابل احترام بزرگ پیغام رساں ہیں، صاحب قوت ہیں، اللہ رب العرش کے ہاں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، امین اور دیانت دار ہیں۔ قرآن میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرتے
بلکہ اللہ کے کلام کو جوں کا توں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل کرتے ہیں۔ اس سورہ کے چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن جوں کا توں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس معاملہ میں وہ بخیل نہیں ہیں۔ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور کردار پر غور کریں، پھر ان کے لائے ہوئے قرآن پر غور کریں۔ یہ شیطانی القاء نہیں ہے۔ جنوں اور جنات کے اثرات قبول کرنے والوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ اور سورہ تکویر کے آخری پیراگراف میں انسان سے سوال کیا گیا ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ اس سورہ میں یہاں پہ لوگوں کے ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ تم خود اپنے طرز عمل پر غور کرو، تمہارا یہ طرز عمل کیسا ہے، تم کدھر جا رہے ہو، ترک قرآن کی یہ راہ کیسی ہے۔ غور کرو تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ انسانوں کو اس قرآن کو قبول کرنے اور مسترد کرنے کی آزادی، فریڈم اور چوائس حاصل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسان اس آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ لہٰذا قرآن مجید میں غور و فکر کر کے انسان کو روز قیامت پر ایمان لانا چاہیے اور اسے روز قیامت پیش آنے والے اعمال کی تیاری کرنی چاہیے۔ سورہ انفطار، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 19 آیات ہیں۔ اس کے مرکزی مضمون میں کہا گیا کہ غفلت ختم کرو، ایمان لا کر نیک عمل کرو، دوسروں کی شفاعت پر انحصار نہ کرو، اپنے عمل اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بنو، اور ابرار اور فجار کا انجام بتایا گیا۔ اس کا زمانہ نزول قیام مکہ کے پہلے دور 3 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی اور جب مناظر قیامت سے مسلم نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی۔ سورہ انفطار میں نیک لوگوں یعنی ابرار اور بد کردار لوگوں یعنی الفجار کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا ما غرک، ان الفاظ سے انسانی ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ اپنے رب کریم سے غفلت کی وجہ کیا ہے، جزا و سزا کا انکار کیوں ہے۔ کرامن کاتبین یعنی اللہ کے معزز فرشتے الانسان کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ پہلی آیات میں کہا گیا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ آیات 6-8 میں تخلیق کے 5 مراحل اور ربوبیت سے آخرت کے دلائل پیش کیے گئے۔ انسانی تخلیق کے متعلق بتایا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تیرا خاکہ بنایا، تجھے نکسک سے درست کیا، تیرے نوک پلک سنوارے، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا۔ دراصل انسان قیامت کی جزا و سزا کا عقیدہ نہیں رکھتا بلکہ اسے جھٹلاتا ہے۔ انسان کو اس سورہ میں خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ اس کا پورا نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے اور نہایت معتبر کاتب فرشتے ہر وقت اس کی تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہے ہیں۔
آیت 13 سے 16 تک فرشتوں کے بنائے گئے ریکارڈ کے متعلق بتایا گیا کہ ہر انسان اس ریکارڈ کے مطابق سزا اور جزا کا مستحق قرار پائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً ابرار یعنی نیک لوگ مزے میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک فجار یعنی بد کردار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور آخر میں بتایا گیا کہ انسان کو اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے خالق اور رب سے غفلت کا رویہ ترک کر دینا چاہیے، ایمان لا کر نیک عمل کرنا چاہیے، دوسروں کی شفاعت پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے عمل اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار بن کر ابرار کو دی جانے والی نعمتوں کو حاصل کرنے، اور فجار یعنی بد کردار کے انجام دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ مطففین، یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 36 آیات ہیں۔ اس سورہ میں یوم الدین کی تکذیب کرنے والے مطففین، مکذبین، معتدین، اثیم، مجرم اور کفار و فجار، ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور دوبارہ سے ابرار اور فجار کا انجام بتایا گیا ہے۔ اس سورہ کے نزول کے وقت بھی وہی حالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف توہین و تذلیل اور مذاق کا بازار گرم تھا۔ یہ سورہ بھی اعلان عام کے بعد قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نوی میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں پچھلی سورہ انفطار کی طرح ابرار اور فجار کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے، لیکن فجار کے لیے ان کے کرتوتوں کے مطابق کچھ نئے نام بھی اس سورہ میں استعمال کیے گئے ہیں، جیسے معتدن یعنی حد سے گزر جانے والے بد عمل، مطففین یعنی ڈنڈی مارنے والے، اثیم یعنی حق تلفی کرنے والے، گناہگار لوگ، مکذبین یعنی جھٹلانے والے، الذین اجرموا یعنی مجرم، کفار یعنی انکار کرنے والے۔ ابرار اور فجار یعنی ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال نامے 2 مختلف قسم کے دفتروں میں درج کیے جا رہے ہیں۔ سورہ مطففین کے شروع میں دوہرے معیار کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انسان اپنے لیے بھی وہی اصول اور ضوابط اختیار کرے جو وہ دوسروں کے لیے اختیار کرتا ہے۔ بد کردار لوگوں کو اپنے مالی معاملات کو شفاف بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آیات 1 to 6 میں کہا گیا کہ منکرین آخرت مالی معاملات میں دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ دراصل کاروباری معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری کی بنیادی وجہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے محرومی ہے۔ دوسروں سے تو ناپ تول پورا کر کے اور لینا اور تول کر لینا، مگر دوسروں کو ناپ تول میں گھاٹا دینا، یہ دوہرے معیار اور آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ آخرت پر یقین کامل کے بغیر مالی معاملات میں مکمل راست بازی اور ٹرانسپیرنسی اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ آیت 7 to 17 میں منکر آخرت کو فجار کہا گیا اور کہا گیا کہ ان کے اعمال کا سجین میں اندراج کیا جائے گا۔ فجار کے اعمال سجین میں اور ابرار کے اعمال علیین میں رکھے جائیں گے۔ جن لوگوں نے جزا اور سزا کے دن کو جھٹلایا اور اپنی زندگی حرام خوری اور اللہ کی نافرمانی میں گزاری، ان کے نامہ اعمال جرائم پیشہ لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں، یعنی بلیک لسٹ ہو رہے ہیں، اور مرنے کے بعد ایک خاص قسم کے ریکارڈ آفس میں درج کیے جائیں گے جسے سجین کہا جاتا ہے، جو مجرمین فجار کے لیے مخصوص ہے۔ قیامت کے دن اس ریکارڈ کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوگا اور اس روز ان کا انجام بڑا ہی حسرتناک ہوگا۔ یہ بد نصیب دیدار الہی سے بھی محروم رکھے جائیں گے۔
ان کے اعمال نامے پھر آگے آیات 18 سے 28 میں ابرار یعنی نیک لوگوں کو خوشخبری دی گئی کہ ان کے اعمال نامے بلند پایا لوگوں کے رجسٹر یعنی علیون میں درج کیے جائیں گے، جس پر مقرب فرشتے مامور ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، جو دوہرے معیار نہیں رکھتے، حرام مال نہیں کھاتے، ڈنڈی نہیں مارتے، آخرت کی جواب دہی سے ڈرتے ہیں، مالی معاملات میں شفافیت اختیار کرتے ہیں، انہیں رحیق مختوم پلائی جائے گی۔ ان مقربوں کو تسنیم کے چشمے کا امیزہ پلایا جائے گا۔ لوگوں کو اس کے حصول کے لیے بازی لے جانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ یسقون من رحیق مختوم، ابرار کو نفیس سربند شراب جسے رحیق مختوم کہا جاتا ہے وہ پلائی جائے گی۔ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس میں اس نام کی شراب ہوگی جو نیک اور بلند کردار لوگوں کو پلائی جائے گی۔ آیات 29 سے 36 تک بتایا گیا اس سورہ کے آخری پیراگراف میں کہ آخرت کی سزا کے اسباب کیا ہیں، یعنی درپردہ ان کے اخلاقی کردار پر گرفت بھی کی گئی ہے۔ یہ لوگ اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یدحکون ہدایت یافتہ لوگوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، چنانچہ ان کی بے پرواہی، ان کی بے فکری اور ان کے تکبر کا نقشہ کھینچ کر روز قیامت ان کے روحانی عذاب کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے۔ سورہ انشقاق یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 25 آیات ہیں۔ اس کے مرکزی مضمون میں انسان سے کہا گیا کہ اے انسان اپنی اگلی منزلوں کا تصور کرو اور قرآن پر ایمان لاؤ، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال رکھو، بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ یہ تیسری سورہ ہے جس میں قیامت کے مناظر کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ پچھلی سورہ مطففین میں اعمال ناموں کا ذکر تھا، یہاں سورہ انشقاق میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اعمال نامے خوش نصیبوں کو سیدھے ہاتھ میں اور بد نصیبوں کو پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ شروع کی آیات میں بتایا گیا کہ مناظر قیامت کی روشنی میں آسمان اور زمین کے دلائل پیش کیے گئے کہ انسان بھی اپنے رب سے ملاقات کے لیے اپنی اگلی منزلیں اسی طرح طے کر رہا ہے جیسے آسمان اور زمین اور چاند اپنی منازل طے کر رہے ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لیے حق یہی ہے۔ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ آیات 7 to 15 میں خوش نصیبوں کے نامہ اعمال کا ذکر ہے۔ خوش نصیبوں کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ ہلکے حساب کی وضاحت حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلا حساب دخول جنت سے کی گئی ہے، یعنی جس کا حساب ہلکا بتایا گیا اس کا مطلب ہے کہ اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر جس شخص کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا گیا۔ خوش نصیب مومنین آخرت کے برخلاف بد نصیب منکرین آخرت آگ میں جلیں گے۔ ان کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ خوش نصیبوں اور بد نصیبوں کے درمیان ایک واضح فرق یہ ہوگا کہ بد نصیب منکرین آخرت اس دنیا میں اپنے بیوی بچوں میں مگن تھے، ان کی خوشی کے لیے حرام کھاتے تھے، رشوت لیا کرتے تھے۔ اس کے برخلاف خوش نصیب متقین اس دنیا میں پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے، زندگی کی پرپیچ راہوں میں بچا کر چلتے تھے،
وہ انشاءاللہ تعالی آخرت میں اپنے اہل و عیال کی طرف خوش پلٹیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے کر بلا حساب ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔